صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني
مقدس حمد و صلات و بعد عطیہ درود و سلام ناز شریف کے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پاک بارگاہ پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ گھر میں سانو بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر ساڈا بیٹھنا ذکر سننا سنانا اللہ اپنی بلند و بالا بارگاہ کو منظور فرمائے۔ آج الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف دا دوسرا جمعہ المبارک ہے، تو میں انشاءاللہ ایک کوشش کراں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پیش کراں، حضور دا میلاد بیان کراں اج دے جمعے دے اندر۔ اللہ منظور ہویا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، کائنات دی ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے کائنات دے اندر بنایا وہ صدقہ مصطفیٰ دا بنایا۔ کائنات کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ بنایا، اللہ فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ فرمایا ہم نے جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان بنایا ہے یہ ایویں نہیں بنایا، کسی کے صدقے بنایا، یعنی بیکار نہیں بنایا۔ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اندر کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی، کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی۔ تو حکمت خدا بندی جڑی علماء نے بیان کی تھی یہ کیتی ہے کہ اللہ نے یہ محفل سجائیاں تو مصطفیٰ دے صدقے سجائیاں۔ اللہ پاک نے مخلوق بنائی تے حضور دے صدقے بنائی، اور بندہ بڑا کچھ کرتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب واسطے کر رہا، میں اپنے اساتذہ لیے کر رہا، میں اپنے رہبر رہنما واسطے کر رہا۔ اللہ پاک فرمایا لوگو یہ میں زمین بنائی، جہان بنایا، آسمان بنائے، جنت نو سجایا، دیگر نعمتاں دے نال میں نوازیا، تے میں ایویں نہیں نوازیا جو کچھ بنایا سمجھ جاؤ میں مصطفیٰ دے آن دی خوشی اندر بنایا، پاک نبی دے آن دی خوشی میں بنایا ہے کہ میں محبوب نال پیار کیتا ہے، حضور نو اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، تے اس محبوب دی محبت اندر میں کائنات بنا چھڈی، اس محبوب دی محبت اندر میں آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کیتی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نو میں کمال دتے صدقہ مصطفیٰ دا۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے کائنات کے اندر جو کچھ بنایا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے بنایا۔ اللہ پاک سانو سب نو حضور دی محبت اندر بننا جینا نصیب فرمائے۔ سنو حضور دا ذکر خیر و ذکر خیر ہے کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے ہر نبی جناب عیسیٰ تک کرتے آئے، اپنے زمانے دے اندر اپنے موجودہ دور دے اندر انہاں حضور دے آن دی بشارت اپنے امتیاں نوں دتی۔ ایک نبی شانہ والا وہ آئے گا، پاکاں والا نبی وہ آئے گا، عظمتاں والا نبی وہ آئے گا۔ ہر نبی نے جناب آدم علیہ السلام آپ دا جس ویلے وقت وصال آیا، اللہ دے نبی سن، آپ کو پتا سی کہ اس وقت میری روح جیڑی قبض ہونی، اس دنیا جہان کو میں چھٹ جانا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام کو اپنے کول بٹھایا۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی، باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے
جناب شیش علیہ السلام کو اپنے کول بٹھایا، بٹھا کے فرمایا بیٹا گل سن، کائنات دے اندر کوئی اوکھا ویلا آوے تے میں تینوں پریکٹیکلی گل دس کے جا رہا، اوکھا ویلا آوے تے محمد عربی دا نام لے کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں اللہ تیری مشکل آسان فرما دے۔ یہ کسی مولوی دے کلام نہیں، ایک بندہ اعتراض کر دے، یہ گل ہے اس جناب آدم علیہ السلام دی کہ جنہ دے اتنوں شروعات انسانیت دی ہوئی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام دی گل سن کے آپ دے صاحبزادے عرض کرتے ہیں، حضرت شیش علیہ السلام عرض کی کہ بابا جان یہ دسو کہ ایڈا سونا نام ہے کون ہے؟ ایڈے سونے نام والا کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی گل دسن رہے ہو؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سن، جب اللہ رب العالمین نے میرا جسم مبارک مکمل فرمایا، پھر اللہ نے میرے جسم اندر روح پھونکی، اللہ نے میرے جسم اندر روح پھونکی، تو اس نور مقدس کی بات رب پیارے نبی آدم علیہ السلام فرما لگے کہ اللہ پاک نے پھر وہ جڑا پاک نور ہے جہاں صدقے کائنات بنائیے، اللہ نے وہ نور مبارک چکیا تے میری پشت اندر رکھ دیتا۔ یہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام کو گل سنا رہے، فرمایا بیٹا اللہ نے وہ نور چکیا تے میرے پشت اندر رکھیا، میں دیکھنا فرشتے رکوع و سجود کرتے سن، تسبیح و تحلیل کرتے سن، قیام اندر سن، لیکن جو ہی وہ نور مقدس میری پشت اندر آیا تے میں فرشتیاں نوں ویکھیا، انہاں عبادت چھڈ دتی تے میرے پیچھے آن کے ادب کھڑے، فرشتے ہاتھ بندے ہوئے میری پشت پیچھے کھڑے نے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی خوشی دے بارے ادھر جا رہا ہے۔ میں رب العالمین دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ فرشتیاں نوں کی بنیا، میرے پیچھے پیچھے کیوں جاندے؟ میں جدھر جانا فرشتے میرے پیچھے پیچھے ٹرے پے، میرے پیچھے بڑے ادب دے نال ہاتھ بن کے کھڑے، یا اللہ اس کی وجہ؟ رب العالمین نے فرمایا پیارے آدم اے تیری پشت اندر اساں نور محمدی رکھے جی صدقے تے نبوت عطا فرمائی ہے، اساں تینوں امانت عطا فرمائی جی صدقے کائنات بنائی ہے، اساں نور تیری پشت اندر سجایا ہے۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جس ویلے میں اللہ رب العالمین کا ایک کلام سنیا تے میں عرض کیتی یا اللہ پھر اس نور دے صدقے تو مینوں بنایا ہے، یا اللہ اس نور کو میری پیشانی دے دیتا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، ذرا حضور دا ذکر خیر بڑے ادب دے نال جناب آدم علیہ السلام دی زبان نہیں سننا۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹا اللہ رب العالمین اس نور مبارک کو چکیا تے میری پیشانی اندر رکھیا، اے فرشتے میرے اس دے پیچھے کھڑے سن، ادب ہاتھ بن گئے، جدھر میں جانا ہونا میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ ہن میں کی وینا جس ویلے نور محمدی میری پیشانی اندر آیا، ہن فرشتے میرے پیچھے نہیں بلکہ میرے اگے ادب کھڑوتے آئے تھے، ادھر جانا فرشتے ہاتھ بنے ہوئے نے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں عرض کیتی یا اللہ میرا دل کردا جڑا ایڈا پکیزا نور میری پیشانی دے اندر چمک رہا ہے، میں اس نور نوں ویکھاں کڈا سوہنا نور ہے، جدے صدقے یا
اس نور نو چومیا چوم کے اکھاں دے نال لایا میں چوم کے اکھاں نال لایا فرمایا بیٹا دھیان رکھی اس ویلے میں اکھاں کھولیا میں کی ویکھنا اللہ نے عرش تو پردے ہٹا دتے نے عرش دے دروازے دے اوتے عرش دے کنگریاں دے اوتے عرش دے ستوناں دے اوتے عرش دے اندر جناب ہر جگہ دے میں ویکھنا اللہ رب العالمین نے ایک نام لکھیا ہوا ہے لا الہ
السلام نو تے اعلی حضرت دی روح نو وجد آ گیا جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر شے میرے بیٹا اے دے صدقے بنائی ہے تے اعلی حضرت دی روح وجد پئی کردی سی اے منظر ویکھدی سی جدوں آدم علیہ السلام تے جناب شیش علیہ السلام دے درمیان مقابلہ چل رہا ہے گفتگو چل رہی ہے پھر جناب احمد رضا نے اپنی قلم اندر الفاظاں نو جمع کیتا کہ آدم علیہ السلام آدے ہون گے کہ زمین اور زمان تمہارے لیے مکین آواز بلند عشق و محبت اندر جوم کے زمین اور زمان تمہارے لیے مکین مقام گونج جاؤ حضور دے ذکر اندر جو کچھ ہے صدقہ نبیوں دے امام دا زمین سبحان اللہ جناب شیش علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب انوش علیہ السلام کو وصیت فرمائی جناب انوش علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب کنان علیہ السلام کو یہ ہوئی وصیت کی تھی جناب کنان علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب مہلائیل علیہ السلام کو وصیت کی تھی جناب مہلائیل علیہ السلام نے جناب یارو علیہ السلام کو یہ ہوئی وصیت فرمائی جناب یارو علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب ادریس علیہ السلام کو وصیت فرمائی جناب ادریس علیہ السلام نے یہ ہوئی وصیت اپنے بیٹے جناب متوشرہ علیہ السلام کو کی تھی جناب متوشرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب لامک علیہ السلام کو وصیت فرمائی جناب لامک علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی اچھا جھوم گیا خود سبحان اللہ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو بٹھایا وقت یا خدایا جناب نوح نے بٹھایا جناب سام کو فرمایا بیٹا احتیاط رکھی اللہ نے میری قوم دے پانی دا عذاب نازل فرمایا اللہ نے اگر میری کشتی نو کنارے لایا تے محمد عربی دا صدقہ جے کچھ بنیا جے کچھ بنایا حضور دے صدقے آیا جناب نوح علیہ السلام نے بڑی محبت دے نال اپنے
جناب ابر نو، جناب ابر نے جناب ری مختار نو، جناب مختار نے جناب ریو نو یہ ہوئی وصیت فرمائی جڑی آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام نو کی تھی، جناب ریو نے جناب سروج علیہ السلام نو یہ ہوئی وصیت کی تھی، جناب سروج نے جناب نحور نو وصیت فرمائی، جناب نحور نے جناب تاروخ نو وصیت فرمائی، جناب تاروخ نے ابراہیم علیہ السلام نو وصیت کی تھی، جناب ابراہیم نے اسماعیل نو گل سنائی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو گل سنائی، بیٹا وہ چیخا دے اندر مینوں سٹیا گیا، چیخل میرے دے جناب اگ دے کوئلے میرے دے گلزار بن گئے، پھل بن گئے، ایویں نہیں بنے صدقہ مصطفیٰ دا بنے، اے میری گل نہیں نبیاں دے امام دی گل ہے۔ حضور نے فرمایا میں ادوں بھی ابراہیم علیہ السلام دے نال سا جدوں میرا باپ ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر گیا، اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کی تھی، جناب اسماعیل نے اپنے پتر کدار نو فرمایا میرا باپ میرے گلے تے چھری چلاوندا ہے پر چلدی نہیں، چلدی نہیں، چلدی نہیں، میں پوچھیا کیوں نہیں چلی، چھری نے آکھیا تیری پشت اندر آخری نبی آرام کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب کدار علیہ السلام نو گل سنائی، جناب کدار علیہ السلام نے جناب حمل نو گل سنائی، جناب حمل نے جناب ثابت نو گل سنائی، جناب ثابت نے جناب سلمان علیہ السلام نو گل سنائی، جو مدر حضور دی محبت دے اندر آدھا لو ذوق لو حضور کدھروں کدھروں آئے، حضور فرمایا پاک کشتہ جو پاک کشتہ والمنتقل آیا، نہ کسی میرے باپ نے زنا کیتا نہ میری کسی ماں نے زنا کیتا، پاک پشتا جو پاک پشتا دے اندر نور منتقل ہوندا آیا، نور منتقل ہوندا آیا، یہ جناب مشرک نہیں سن، کوئی بے ایمان نہیں سن، اللہ دی وحدانیت کا اعلان کرنے والے سن، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عبداللہ تک، جناب ثابت نے یہ ہوئی گل جناب سلمان نو دسی، جناب سلمان علیہ السلام نے جناب حمسی علیہ السلام نو دسی، جناب حمسی علیہ السلام نے جناب ابو علیہ السلام نو دسی، جناب ابو علیہ السلام نے جناب ابو علیہ السلام نو دسی، نہیں نہیں مدن سبحان اللہ، جناب ابو علیہ السلام نے جناب عدنان علیہ السلام نو، جناب عدنان علیہ السلام نے جناب معاذ علیہ السلام نو، جناب معاذ علیہ السلام نے جناب نزار علیہ السلام نو، جناب نزار علیہ السلام نے جناب مدر نو وصیت کی تھی، جناب مدر نے جناب الیاس نو وصیت کی تھی، جناب الیاس نے جناب مدرکہ نو وصیت کی تھی، جناب مدرکہ نے حضرت خزیمہ نو وصیت کی تھی، جناب خزیمہ نے جناب کنانہ نو وصیت کی تھی، جناب کنانہ نے جناب نظر نو وصیت کی تھی، جناب نظر نے جناب مالک نو وصیت کی تھی، جناب مالک نے جناب فہر نو وصیت کی تھی، انہاں ہستیاں دے نام لے رہا جنہاں دی پشت در پشت میرا نبی دنیا تے آیا، پشت در پشت میرا نبی دنیا تے آیا، ہر نبی تے ہر عظمت والا یہ ہوئی گل آندا ہے، وہ محبت رکھنا دھیان رکھنا نبی ہونے والا ہے، دھیان رکھنا بڑے کمال والا ہے ہونے والا ہے، جناب مالک نے جناب فہر نو گل دسی، جناب فہر نے جناب غالب نو گل دسی، جناب غالب نے جناب لوئی نو گل سنائی، جناب لوئی نے جناب کعب نو گل سنائی، جناب کعب نے جناب مرہ نو گل سنائی، جناب مرہ نے کلاب نو گل سنائی، جناب کلاب نے حسین نو گل سنائی، جناب حسین نے عبد مناف نو دسیا، عبد مناف نے جناب ہاشم نو دسیا، جناب ہاشم نے عبد المطلب نو دسیا، عبد المطلب نے جناب عبداللہ نو دسیا، پھر مزے نال کو سبحان اللہ، ایک باری عقیدت نال کو سبحان اللہ، جناب عبداللہ نے گل سنائی، جناب آمنہ سو کوئی تے تھوڑا مزہ لگے ہو حضور دا ذکر خیر، جناب عبداللہ نے گل سنائی، جناب آمنہ نو، جناب آمنہ گل سنائی، جناب
سبحان اللہ. میری صلاح ہے حضور کا میلاد پڑھا اور حدیث پاک سماعت کرو، پھر انشاءاللہ بات مکمل کرنے ہیں. میلاد شریف انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کیتا جائے گا. جناب جابر اللہ نے کائنات دی ہر شے صدقہ مصطفیٰ دا بنائی. صدقہ صدقہ مصطفیٰ دا بنائی. سنو حضور دا فرمان. ادھی حدیث پاک ملی ہے انشاءاللہ ممکن ہے کہ اگلے جمعے پوری پڑھا. آج نہیں سن لو. ویسے جس ویلے جناب جابر نے عرض کی تھی نا سونے اللہ نے ہر شہر تو پہلا کنو بنایا. بڑی طویل حدیث انشاءاللہ میں پیش کرنا گا بڑی محبت دینا پوری. اج ادھی بھی نہیں ادھی ہے ذرا مزے نال سننا ہو. نبیوں دے امام نے فرمایا ان اللہ تعالی ذوق ہے مجھے پتا 5 منٹ ہو گئے نے ٹائم ہو گیا 5 منٹ میں لینے ضرور. ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور جو قبل الاشیاء ہر چیز تو کائنات اندر جو کچھ بنیا صدقہ جدا یقین ہے مدینہ لا کے صدقہ. حضرت حدیث پاک دے لفظاں غور کرنا. حضور فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے نور نو پیدا فرمایا. فجعل ذلک النور یدور بالقدرہ حیث شاء اللہ. اللہ رب العالمین نے میرے نور نو پیدا فرمایا. ہر ایک چیز پیدا کرن تو پہلا نبیوں دے امام نے فرمایا پھر جتھے اللہ چاہیا اوتھے میرا نور پھردا رہیا. حیث شاء اللہ جتھے اللہ چاہیا جس جگہ چاہیا نور گردش کرتا رہا پھرتا رہا. حضور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. مدینہ سبحان اللہ. مصنف ابن عبد الرزاق کی بڑی لمبی پیاری روایت انشاءاللہ میں ڈھونڈ کے ضرور پوری تلاش کرا گا. سنو حضور دے دیوانے ہو. حضور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. اس ویلے رب العالمین نے مینوں پیدا فرمایا. اس ویلے اللہ نے لو پیدا نہیں کیتے. ولا قلم نہ لو پیدا نہ قلم پیدا. مزے نال سبحان اللہ. ذوق بڑھتا جائے گا جیوں جیوں الفاظ سنتے جاؤ گے. حضور فرمایا لو ولا قلم. اللہ نے اس ویلے نہ لو نو پیدا کیتا نہ قلم نو. ولا جنت ولا نار. اللہ نے نہ اس ویلے جنت نو پیدا کیتا نہ دوزخ نو. فرمایا ولا ملک ولا سماء ولا ارض. نبیوں دے امام نے فرمایا او دیوانیاں جدوں اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ لو سی نہ قلم سی نہ فرشتے سن نہ زمین سی نہ آسمان. ذرا مزے دے نال ہور سے توجہ رکھنا. ادھر ذرا فرمایا ولا ارض ولا شمس ولا قمر. آیا نہ چاند نہ سورج نہ چاندنا نہ چاندنا سورج. فرمایا ولا جنیون نہ جن ولا انسیون نہ کوئی انسان. حضور فرمایا کچھ بھی نہیں سی میسا یا خدا دی. اگلی گل ذرا مزے نال سماعت کرنا. حضور فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق. اللہ نے ارادہ فرمایا میں مخلوق نو پیدا کرا. کوئی میرے محبوب دی نعت پڑھنے والا ہوئے میری حمد بیان محب محبوب دے تقاضے ویکھن والا ہوئے. جس ویلے اللہ نے ارادہ فرمایا نبیوں دے امام نے فرمایا قسم ذالک النور باربع. اللہ نے پھر میرے نور دے 4 حصے کیتے. مزے نال سبحان اللہ. 4 حصے کیتے. امام الانبیاء فرمایا فخلق من الجزء الاول. اللہ نے پہلے حصے دیے تو 4 حصے کیتے. پہلے حصے جو اللہ رب العالمین الاول القلم. اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا. نبیوں دے امام نے فرمایا وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحُ. اللہ نے میرے نور دے دوسرے حصے جو لوح نو پیدا فرمایا. حضور فرمایا
اللہ نے میرے نور دے دوجے حصے جو کرسی پیدا گل مکی نہیں نبیوں دے امام نے فرمایا پھر تیجا حصہ ہو گیا تے مزے نال سبحان اللہ فرمایا وامن الثالث باقی الملائکہ فرمایا پھر اللہ نے تیسرے حصے جو پورے فرشتے پیدا فرما دیتے نبیوں دے امام نے فرمایا چوتھا بج گیا ثم قسم الرابعہ اربعۃ اجزاء اللہ نے پھر چوتھے حصے دے پھر چار حصے اجے گل مکی نہیں ذرا مدے نال سبحان اللہ فرمایا چوتھے حصے دے پھر چار حصے نبیوں دے امام نے فرمایا فخلق من الاول السماوات اللہ نے پہلے نور دے حصے چوں آسماناں نوں پیدا پھر گل مکی نہیں نبیوں دے امام نے فرمایا ومن الثانی الارضین اللہ نے دوسرے نور دے حصے چوں ساریاں زمیناں پیدا اجے بھی گل مکی نہیں نبیوں دے امام نے فرمایا ومن الثالث الجنت والنار حضور فرمایا اللہ نے تیسرے حصے چوں جنت تے دوزخ نوں بنا دیتا مکی نہیں روایت اجے اینی بھی میں پڑھی اینی تے سنو ذوق بنیا تے اگلے جمعے اس تو اگے گل چلاواں گے حضور فرمایا چوتھا بچ گیا اللہ نے چوتھے حصے دے پھر چار ایتے نو مننا پینا تے باواز بلند اعلان کر دے کہ زمینوں سما تمہارے لیے مکینوں مکان چنے نو چنا بنے دو جہاں کام آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں من میں زبان تمہارے لیے بدن میں اذان اللہ نے جو کچھ بنایا حضور دا اللہ پاک حضور دی محبت اندر مرنا جینا نصیب فرمائے آمین